راجہ خرم شہزاد صاحب کھیتی باڑی کے پیشے سے وابستہ ہیں۔ انتہائی سخی دل کے آدمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بھی ان پر خاص کرم ہے۔ انہوں نے ڈھیر سارے مال مویشی پال رکھے ہیں۔ جانوروں کے لیے الگ سے باڑے بنا رکھے ہیں۔ ان کے پاس تقریباً 40 سے 50 ایسے جانور ہیں جو روزانہ دودھ دیتے ہیں۔ وہ دودھ بیچ کر ہی رزق حاصل کرتے ہیں۔ جانوروں کی خرید و فروخت کا کام بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر اپنی زمینداری بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری عادت ہے، میں اپنے دودھ میں سے ایسے گھروں میں تازہ دودھ ضرور بھجوا دیتا ہوں جن گھروں میں چھوٹے بچے ہوں، اور خاص طور پر ایسے بچے جو یتیم ہوں یا ان کے والدین ان کے لیے دودھ نہ خرید سکتے ہوں، یعنی غریب گھرانوں میں پیدا ہوئے ہوں۔ میں ان گھرانوں میں سے کسی قسم کا کوئی پیسہ وصول نہیں کرتا۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ میرا تقریباً آدھا دودھ ایسے ہی گھروں میں چلا جاتا ہے، مگر اس کے باوجود مجھے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ میں یہ کام اپنی مرضی سے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہوں۔ تو اس لیے میں جو چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ وہ بڑھا چڑھا کر مجھے واپس لوٹا دیتے ہیں۔ چند دن پہلے مجھے ایک شخص ملا جس کا تعلق ہمارے ہی گاؤں سے تھا، لیکن وہ چور اچکا تھا اور انتہائی نامی گرامی چور تھا۔ اسی چوری چکاری میں کام میں کئی بار جیل میں جا چکا تھا، مگر اپنے اعمال سے باز نہیں آیا تھا۔ جیل جانے کے باوجود جرم کرنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہمارے ملک میں جرم کی نوعیت کے مطابق مجرم کو سزا بالکل بھی نہیں دی جاتی، کیونکہ پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ چور کبھی جیل جاتا ہی نہیں تھا۔ وہ غریب گھرانوں سے چوری کرتا تھا، آدھا مال بطور رشوت قانون کے محافظوں کو کھلا دیتا تھا اور آدھا خود کھا لیتا تھا۔ اس لیے عوام اگر پولیس سے مدد لینے جاتی تھی تو وہ الٹا ان غریب لوگوں کو ڈرا دھمکا کر واپس بھیج دیتے تھے۔ لیکن میرے پاس اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ رشوت دیتا تھا یا نہیں دیتا تھا، البتہ یہ بات وہ خود تسلیم کرتا ہے کہ میں رشوت دیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور آ کر پوچھا کہ کیا تم رات کو اپنے جانوروں کے پاس سیکورٹی گارڈ چھوڑ کر آتے ہو؟ میں نے کہا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم چھوڑ کر آتے ہو، کیونکہ اس شخص کا کردار مشکوک تھا، وہ چور اچکا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ میرے جانوروں کو چوری نہ کر لے، کیونکہ مجھے پتا تھا اگر میری چوری ہو گئی تو میرے ملک کا قانون مجھے وہ چوری واپس نہیں دلا سکے گا۔ مجھے اپنے طور پر ہی محنت سے یہ سب کچھ حاصل کرنا ہوگا، اس لیے میں نے سوچا کہ اسے جواب دے دیتا ہوں۔ ہاں، میں نے سیکورٹی گارڈ رکھے ہوئے ہیں، لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا کہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ محافظ ہے۔ اگر میرے نصیب میں ہوگا تو یہ کبھی بھی میرا حق نہیں لے سکے گا۔ میں جھوٹ بول کر اللہ تعالیٰ کو ناراض کیوں کروں؟ اس لیے میں نے ایک بار پھر اس بات کی تردید کر دی اور کہا کہ یہ سچ ہے، میرے جانوروں کے پاس کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں ہوتا، میں تو بس اللہ کے سپرد کر دیتا ہوں۔ ملازمین ہوتے ہیں، وہ بھی ڈیرے پر ہوتے ہیں، جانوروں کے پاس نہیں ہوتے۔ البتہ اگر کوئی جانور بیمار ہو تو پھر میں اور میرے ملازمین باڑے میں ہی ہوتے ہیں، جانوروں کے پاس ہوتے ہیں۔ خیر، میری بات سن کر اس نے ایک بار پھر اپنی بات دہرائی، تو میں نے کہا تم اتنی تصدیق کیوں کر رہے ہو؟ اس بات کی کیا وجہ ہے؟ میری بات سن کر اس نے جواب دیا کہ میں اس لیے تصدیق کر رہا ہوں کیونکہ میں نے خود تمہارے جانوروں کی حفاظت پر مامور سیکورٹی گارڈ دیکھے ہیں، اور ایک نہیں 4-5 آدمی ہوتے ہیں، اور باقاعدہ ان کے پاس اسلحہ بھی ہوتا ہے۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہوا اور پوچھا کہ تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں کئی بار یہاں چوری کرنے آیا ہوں۔ شروع میں 1-2 بار اکیلا آیا تھا، تو میں نے دیکھا کہ سامنے 2 آدمی کھڑے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہتھیار ہیں اور وہ باڑے کے باہر پہرا دے رہے ہیں، بلکہ وہ صرف کھڑے نہیں ہیں، باڑے کے چاروں طرف چکر لگا رہے ہیں جیسے باقاعدہ سیکورٹی پر مامور ہوں۔ میں واپس لوٹ گیا۔ میں دوسری بار اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ آیا اور یہ فیصلہ کر کے آیا کہ ہر حال میں ان سیکورٹی گارڈ کو قابو کر کے باندھ کر تمہارا مال مویشی چوری کرنا ہے۔ لیکن جب میں یہاں آیا تو یہاں 2 نہیں 6-7 گارڈ کھڑے تھے۔ مجھ میں اور میرے ساتھیوں میں حوصلہ ہی نہیں پڑا کہ ہم آگے بڑھتے۔ ہم واپس لوٹ گئے۔
ہم نے اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے باہر سے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور ان کو بتایا کہ ایسے ایک باڑہ ہے، اس میں اچھے خاصے جانور ہیں اور ان جانوروں کو چوری کرنا ہے۔ ہمارے ساتھیوں نے ہمارا ساتھ دیا اور ہم ایک دفعہ پھر چوری کرنے کی غرض سے تمہارے باڑے میں آ گئے۔ چونکہ پچھلی بار میں دیکھ کر گیا تھا یہاں سیکورٹی گارڈ کی تعداد 6-7 تھی، تو ہم تقریباً 11 ساتھی مل کر چوری کرنے کے لیے آئے تھے۔ ہمارے پاس بھی جدید ترین ہتھیار تھے، سب کچھ تھا۔ لیکن جب ہم یہاں چوری کرنے پہنچے تو میں نے دیکھا کہ یہاں 11 کی بجائے 20-25 آدمی ہیں اور ہر 3-4 میٹر کے فاصلے پر ایک سیکورٹی گارڈ کھڑا ہے اور ان کے پاس انتہائی جدید اسلحہ ہے۔ وہ لوگ باقاعدہ کسی سیکورٹی ادارے کے لگ رہے تھے جنہوں نے مکمل ٹریننگ لے رکھی تھی۔ اور ان کی پوزیشن ایسی تھی کہ اگر ہم لوگ آگے بڑھ کر جانور چوری کرنے کی کوشش کرتے تو شاید ہم سب کے سب ساتھی جان گنوا بیٹھتے۔ لہٰذا اس بار بھی ہم لوگ چوری کرنے میں کامیاب نہ ہوئے۔ اور اس دن میرے ساتھیوں نے مجھے مشورہ دیا کہ تم یہاں چوری کرنے کا خیال دل سے نکال دو، تم چاہو بھی تو یہاں سے چوری نہیں کر سکتے۔ لیکن چونکہ میں یہاں کا مقامی تھا، میں دیکھتا تھا کہ دن کو یہاں کوئی کسی قسم کا سیکورٹی گارڈ نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ تمہارے ملازمین بھی کام کر کر دن کو تھک کر رات کو سو جاتے ہیں، جانوروں کے پاس وہ بھی نہیں ہوتے۔ اس لیے میرا دل یہ بات نہیں مانتا تھا، مگر یہ ایک حقیقت تھی کہ یہاں سیکورٹی ہوتی تھی۔ خیر، میں نے اپنے ساتھیوں کی بات مان لی اور دوبارہ چوری کرنے کی غرض سے یہاں نہیں آیا، مگر میرے دل میں یہ وسوسہ رہا کہ وہ سیکورٹی جو رات کو ہوتی ہے وہ دن کو کہاں جاتی ہے، اور تم اتنے ملازمین کو افورڈ کیسے کرتے ہو؟ اور دوسرا، ہم جتنے بھی تعداد میں آئے ہیں، سیکورٹی اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا تمہیں ہمارے ارادوں کی خبر ہوتی ہے؟ یا تمہارے پاس گارڈ کی تعداد واقعی اتنی ہے؟ اتنے ملازمین کی تنخواہ کون برداشت کر سکتا ہے؟ کیا کسی زمیندار کے لیے اتنے ملازمین رکھنا ممکن ہے؟ میں نے جب اس چور کی باتیں سنی تو حیران رہ گیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ جس نے مجھے اس پریشانی اور مصیبت سے محفوظ رکھا۔ اس کے بعد اسے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، ورنہ میرے پاس جتنا ممکن ہے میں اپنے جانوروں کی اور اپنی حفاظت کے لیے اتنا کر دیتا ہوں اور باقی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہوں۔ میں نے اسے جواب دیا، نہ تو یہ کہا کہ میں نے سیکورٹی رکھی ہے اور نہ یہ کہا کہ میں نے نہیں رکھی۔ خیر، وہ چلا گیا۔ اس دن کے بعد میں تھوڑا پریشان رہنے لگا، کیونکہ میرا سارا کاروبار، میرا روزگار، میرے کام کا دار و مدار اس مال مویشی پر ہی تھا۔ اگر اللہ نہ کرے ان کا نقصان ہو جاتا تو میری روزی کا ذریعہ بھی بند ہو جاتا۔ خیر، رزق کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یہاں سے میرے نصیب میں ہے، ملے گا، میرے پاس آ جاتا ہے۔ لیکن میری وجہ سے کئی غریب بچوں کے پیٹ میں بھی خوراک جا رہی تھی۔ میں چاہتا تھا وہ سلسلہ چلتا رہے، اس لیے میں 2-3 دن انتہائی پریشان رہا، یہاں تک کہ ایک دن اسی پریشانی میں میری نماز عشاء لیٹ ہو گئی۔ میں نے نماز عشاء دیر سے ادا کی، کچھ دیر کے لیے مصلی پر بیٹھا رہا اور پھر وہیں میری آنکھ لگ گئی، مجھ پر غنودگی چھا گئی۔ اسی غنودگی کے دوران میں نے ایک خواب دیکھا۔ میرے پاس ایک بزرگ آئے ہیں جو انتہائی پرنور چہرے والے ہیں۔ میں پریشان بیٹھا ہوا ہوں۔ انہوں نے آ کر میرے کاندھے پر تھپکی دی، میرے چہرے کو تھوڑی سے پکڑ کر اپنی طرف کیا اور کہا، تم کیوں پریشان ہو؟ میں نے ان کو اپنا مسئلہ بتایا اور اس چور کے متعلق بتایا تو وہ مسکرا دیے۔ انہوں نے کہا، تم کو اب بھی سمجھ نہیں آئی؟ کیا تم کو لگتا ہے وہ تمہارا نقصان کر سکتا ہے؟ تم کو یہ بات نہیں پتہ کہ جب اللہ تعالیٰ جب تک نہ چاہے پوری کائنات بھی مل جائے تو تمہارا ایک رتی برابر بھی نقصان نہیں کر سکتے، اور جب اللہ تعالیٰ تمہارا کچھ نقصان کرنا چاہے تو پوری کائنات بھی مل جائے تو تمہیں ایک رتی برابر فائدہ نہیں دے سکتے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے تمہاری اور تمہارے جانوروں کی حفاظت کی ہے، تمہارے کاروبار اور رزق کی حفاظت کی ہے، وہ اللہ آئندہ بھی تمہارا محافظ ہے۔ جس اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ خبر رکھے بغیر تمہارا کوئی نقصان نہیں ہونے دیا، تم بھروسہ رکھو، وہ اللہ تعالیٰ اب بھی تمہارا کوئی نقصان نہیں ہونے دے گا۔ اور تمہیں پتہ ہے وہ لوگ کون ہیں
سیکورٹی والے کون ہوتے ہیں؟ وہ تمہارے وہ اعمال ہیں، وہ نیکیاں ہیں جو تم غریب اور یتیم بچوں کے ساتھ کرتے ہو، غریب اور یتیم لوگوں کے ساتھ کرتے ہو۔ تمہارا وہ صدقہ خیرات ہے جو تم صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کے لیے کرتے ہو۔ تمہارا وہ مال ہے جو تم اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر خرچ کرتے ہو۔ جب تک تم ایسا کر رہے ہو، کوئی چاہے بھی تو تمہارا نقصان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہے تو تم پر کوئی آزمائش آ سکتی ہے، لیکن اگر کسی کو لگتا ہو کہ وہ تمہارا نقصان کر سکتا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ بزرگ نے اتنی بات کی، میرے کندھے کو تھپتھپایا اور اسی دوران میری آنکھ کھل گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے ایک بار پھر سے وضو کیا، وضو کر کے مصلی پر کھڑا 2 نفل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ادا کیے، اور ایسے ادا کیے کہ جتنی دیر میں نماز پڑھتا رہا میرے آنسو بہتے رہے۔ میں سوچتا رہا کہ میرا اللہ کتنا رحیم و کریم ہے۔ میرا اللہ میرے اس ایک عمل کی وجہ سے میرے اوپر کتنا راضی ہے کہ میں اس کی مخلوق پر خرچ کرتا ہوں، اور میرے اللہ نے مجھے کہاں کہاں سے محفوظ رکھا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے وہ نوافل ادا کیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور پھر بالکل بے فکر ہو گیا اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ، میں تیری رضا میں راضی ہوں، جو کچھ میرے حق میں بہتر ہو کر دینا۔ یقین کریں اس دن میں نے اپنا احتساب کیا اور میں نے دیکھا کہ آج تک مجھے کبھی میرے جانوروں میں خسارہ نہیں ہوا، میرا کبھی کوئی جانور مرا یا حلال نہیں ہوا، میرے کسی جانور کے دودھ میں کمی نہیں آئی، میری کبھی کوئی چوری نہیں ہوئی۔ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا ہر لحاظ سے کرم رہا ہے، اور اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ میں مخلوق کے خدا پر خرچ کر دیتا ہوں، اور میرے صدقہ خیرات ہی میرے لیے نہ صرف ذریعہ نجات اور قرب خدا کا وسیلہ بنا ہوا ہے، بلکہ وہ میری اور میرے کاروبار کی حفاظت کا ذریعہ بھی بنا ہوا ہے۔ اگر واقعہ اچھا لگے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو سٹوری آپ کو پر وقت مل سکے۔